انہوں نے سوچا تھا کہ ہم فوج پہ چڑھائی کریں گے، ایسے کریں گے اور یہاں پہ پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ ریاستی ادارے جو ہیں اچھا ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان میں اتنی ڈف موجود ہے کہ وہ ان چیزوں کو، اس کی جو فتنے ہیں ان کو کچل سکیں۔ جو ملک کے لیے کام کرے گا ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، واٹ ایور کوئی بھی ہے۔ فیصلے وہی جو اس نے غلط کیے، انہی فیصلوں کی وجہ سے آج وہ جیل کے اندر ہیں۔ جو لیڈر ہیں ان کا وہ بنیادی سیاستدان نہیں ہے، وہ وہاں تک چلے جاتے ہیں جہاں پہ کوئی بندہ جائے وہ بات بھی نہیں کرتا۔ جی ہاں جی بالکل ایسے ہی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نمرہ ملک اور آج کے روڈ شو میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی اصل موت، وجوہات کیا ہیں، سیاسی حکمت عملی کا ناکام نتیجہ ہے یا پھر ان کے غلط فیصلے ہیں یا پھر ان کی جو ہے وہ قیادت ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومت ناکام ہوئی، زوال پذیر ہوئی۔ عوام اس بارے میں کیا سوچتی ہے، آئیے جانتے ہیں عوام سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیا ان کے کوئی غلط فیصلے تھے، سیاسی حکمت عملی ٹھیک نہیں تھی یا کوئی اور وجہ؟ دیکھیں، جب آپ اپنے اندر ڈیپتھ نہیں ہوتی نا اور آپ لوگوں پہ، دوسروں پہ انحصار کر کے آتے ہیں تو آخرکار یہی ہوتا ہے۔ عمران خان اپنی کمپین میں جب تک 2010 تک آپ دیکھیں اکیلا تھا، اکیلی سیٹ نکالتا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تبدیلی کا نعرہ لگا، سب کو پتہ ہے کیسے کیا تبدیلی آئی 2014 میں، جو 126 دن کا دھرنا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں آج کل کا، آپ دیکھیں آپ 26 سیکنڈ بھی ڈی چوک میں بیٹھ کے دکھا دے کوئی، سب کو پتہ ہے عمران خان کہاں سے آیا، کیسے ہوا، کیا کیا، اور جتنے لوگ ساتھ ہیں سب کے ساتھ مفاد پرست ہے، اور آج بھی جو سب جتنے ہیں ساتھ مفاد پرست ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے ان کے لوئل بندے ہیں سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی غلط حکمت عملی ہے، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم فوج پہ چڑھائی کریں گے، ایسے کریں گے اور یہاں پہ پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، اور اس کے بعد جو ان کو لانے والے تھے 10-15 سال وہ چیف بن کے بیٹھے رہیں گے اور باقی صدر وزیر اعظم بن جائیں گے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ایکچولی ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، پاکستان کے چاروں طرف پاکستان کے ہر جگہ پہ دشمن ہے اور ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں اچھا ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان میں اتنی ڈف موجود ہے کہ وہ ان چیزوں کو، اس کی جو فتنے ہیں ان کو کچل سکیں۔ دیکھیں، ہماری نہ نواز شریف سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ عمران خان سے رشتہ داری ہے، نہ مولانا فضل الرحمان سے، نہ زرداری سے۔ جو ملک کے لیے کام کرے گا ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، واٹ ایور کوئی بھی ہے۔ جب بھی کوئی نئی سیاسی جماعت ابھرتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے جو ہے نا فیصلے اچھے ہوں گے اور ہمارے لیے کوئی اچھا ہو جائے گا، تو سب لوگ کیا کرتے ہیں، انہی کو پریفر کرتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو انہوں نے اسٹارٹنگ میں یہ مطلب ایک ان لوگوں کو چنا جو پہلے سے ہی ان کیچڑ میں گھوم پھر رہتے ہیں، تو ان سے کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ کپ جیت کے آ گیا، ہمیں محبت کی ان سے، ہم سب محبت کرتے ہیں، ابھی بھی ہمارے لیے وہ ایک، میں کہتا ہوں، قابل احترام ہے۔ لیکن اگر اس نے ایسے فیصلے کیے کہ جس سے پھر ہم ادھر کے ادھر رہ گئے جیسے پہلے تھے ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، تو فائدہ کیا ہوا؟ دیکھو، فیصلے وہی جو اس نے غلط کیے، انہی فیصلوں کی وجہ سے آج وہ جیل کے اندر ہے۔ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ پی ٹی آئی پارٹی کو؟ پی ٹی آئی پہ ہم کو یہ میں کہوں گا کہ دیکھیے جی، آپ ایک پارٹی ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ لوگ اپنا کام کریں، ایسا کام کریں کہ جس سے نہ ملک کی بدنامی ہو، نہ سربراہ کرام کی بدنامی ہو، نہ حکومت کی بدنامی ہو، نہ اداروں کی بدنامی ہو۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کبھی بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو لیڈر ہیں ان کا وہ بنیادی سیاستدان نہیں ہے، اور سیاستدان جب تک نہ ہو تو اس وقت تک سیاسی کام اس کو جب سمجھتا ہی نہیں ہے کہ سیاست کیا چیز ہے، کس طرح سے چلنا ہے۔ ایک آپ ریولیوشنری زی لے کر چلتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت کچھ بیسک انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس کے لیے بھی ملک تیار نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ان کے ایسے فیصلے تھے جس کی وجہ سے ان کی سیاست زوال میں؟ میرے خیال سے ایک تو کنفرنٹیشن، جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں تو آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک میں پیس، تمام طبقوں میں ہم آہنگی، اور خاص طور سے جو آپ کے مین ادارے ہیں، ریاستی ادارے جتنے ہیں، جب تک آپ ان کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے نا، ان کے ساتھ اگر آپ کنفرنٹیشن میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ سوائے افراتفری کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ان کا اپنا غلط بیانیہ تھا، جو انہوں نے بیانیہ دیا ہے روٹی کپڑا اور مکان نیا پاکستان، وہ ان کا کچھ ٹوٹلی فلاپ ہو گیا ہے۔ کہ آپس میں لیکس ہوئی ہیں کہ واٹس ایپ گروپ کی کہ فلانی ڈیٹ کو ہم نے جنا اس میں جانا ہے، فلانی ڈیٹ کو، آپ یہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں یہ جنریٹڈ ہے، لیکن آئی بلیو کہ یہ انہوں نے مطلب یوتھ کو اکسایا ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ تھا کہ میں نے عوام کو شعور دیا، میرے نوجوان نسل کو شعور دیا، بتائیں گے سر کون سے شعور دیا؟ میرا خیال ہے ہم سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس شعور سے۔ گالی آپ کسی کے ساتھ کوئی آرگیو کر کے دیکھ لیں تو وہ آپ
को मतलब वो वहाँ तक चले जाते हैं जहाँ पे कोई बंदा जो है वो बात भी नहीं करता। जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने अवामी राय जानी। अवाम का भी यही कहना है कि इमरान खान साहब की हुकूमत, पीटीआई नाकाम होने की यही वजह है कि उनके अपने ही किए गए कुछ गलत फैसले थे, उनकी लीडरशिप अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत मजीद नहीं चल सकी। और इसका मुस्तकबिल भी हम यही देखते हैं कि यह पार्टी आगे मजीद नहीं चल सकेगी। वो अवाम, वो लोग जो इनको सपोर्ट करते थे, आज वही लोग हकीकत से आशना हो चुके हैं और अब इसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।